کامن سینس کی بات تھی کہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو جو لوگ بھی پیغمبر سے ملنے آتے تھے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ اسلام ہے کیا، واٹ از اسلام؟ ایک نئی آواز آئی ہے نا، ایک نیا میسج آیا ہے نا، ایک نیا سلوگن آیا ہے نا، ایک نیا موومنٹ شروع ہوا ہے نا، تو کامن سینس کی بات ہے ہر ایک نے پوچھا ہوگا یہ اسلام ہے کیا، اور خالی ہوگا نہیں، وہ جو واقعہ میں نے پڑھا وہ یہی تھا، مدینے والے آ کے انہوں نے کہا یہ اسلام ہے کیا جو تم پریچ کر رہے؟ اچھا اس کا جواب ہوتا ہے نا جب کوئی پارٹی نئی شروع ہوتی ہے، کوئی نیا میسج، ہم پوچھتے بھئی یہ کیا ہے؟ تو اگر وہ دیکھیں کہ کوائریز بہت زیادہ ہیں، مثلا انہوں نے ایک پمفلیٹ پرنٹ کر کے رکھ لیا، جو آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں لکھا، ایک ای میل تیار کر لی، جو آیا اس کو انہوں نے دے دیا، اس کو پڑھ لیجئے۔ پیغمبر نے بھی اس سوال کا ایک جواب تیار کر لیا، پیغمبر نے نہیں، خدا نے۔ کیا ہے حبیب لوگ تم سے آ کے پوچھتے ہیں نا کہ اسلام کیا، کس کس کو کس طرح بتاؤ گے؟ اب پیغمبر تو معصوم ہے، لیکن اگر ہم لوگوں سے پوچھے نا تو بتانے میں کچھ الفاظ کبھی ادھر ہو جائیں گے، کچھ ادھر ہو جائیں گے، ایک کو جواب دینے میں دوسرے کو جواب دینے میں فرق ہوتا ہے نا۔ قرآن نے 3 آیتیں نازل کر دی، کہا جب کوئی آ کے تم سے پوچھے کہ اسلام کیا، یہ بالکل شروع اسلام کی آیت ہے، اور میں پیغمبر کی زندگی کے آخری واقعات پہ آ رہا ہوں، دونوں کو ملائیے گا، شروع اسلام بالکل، اور آیت بھی ایسی ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں نازل کی۔ سورہ انعام کی آیت 152، 153، 154۔ قل، اے حبیب کہہ دو کا مطلب ہے کہ سامنے سے سوال آیا، ان سے کہہ دو تعالو ادھر آئے۔ آیہ مباہلہ یاد ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تعالو مانے بلانا کسی کو، جو آپ میں سے مڈل ایسٹ میں رہ کر آئے وہاں کیا کہتے تعال تعال، آؤ آؤ، تعال مانے آؤ، تعالو پلورل۔ قل تعالو، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو یہ پوچھتے ہیں نا کہ اسلام کیا، اتلو ما حرم علیکم ربی، میں تلاوت کرتا ہوں جو میرے رب نے پیغام دیا۔ اب پیغمبر یہ 3 آیتیں تلاوت کر رہے ہیں کہ یہ ہے اسلام، اللہ یشرک باللہ شیئا، خبردار کبھی شرک نہ کرنا۔ یہاں سے اسلام کا تو اسٹارٹ یہیں سے، شرک، ہر گناہ برداشت ہے، شرک برداشت نہیں۔ اچھا بھائی ایک دم سے جمپ لگائیے پیغمبر کی زندگی کے آخری دن، یہ سفر اور محرم، لوگوں نے پیغمبر کو بہت پریشان دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا میں نے 23 سال محنت کی، یہ تاریخوں کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت پھر شرک کرے گی۔ ہر نبی کا یہی واقعہ، ساری زندگی محنت کر کے ان کو کلمہ پڑھوایا، نبی چلے گئے، پھر مشرک بن گئے، تبھی تو نیا نبی آیا۔ کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد یہ لوگ پھر شرک کریں گے۔ جس دن پیغمبر نے اعلان رسالت کیا وہاں سے شروع ہوا لا یشرک، شرک نہ کرنا۔ 23 سال کی محنت جس میں بدر سے، احد سے، خندق سے، خیبر سے، تبوک سے، حنین سے، فتح مکہ سے گزرتے ہوئے رسول آئے اور کہا مجھے ڈر ہے میرے بعد لوگ شرک کریں گے۔ مجمع کا یا رسول اللہ کہ ہم دوبارہ بتوں کی پوجا کریں گے؟ کہا نہیں، وہ شرک نہیں، الشرک الاصغر، میں تم سے ڈر رہا ہوں تم لوگ چھوٹا شرک کرو گے، وہ بڑا نہیں۔ یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہوتا؟ پیغمبر نے کہا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرو گے، ریاکاری، شو آف، نماز بھی پڑھ رہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے۔ شرک میں کیا؟ ہم سجدہ کرتے ہیں اس بت کے لیے، ریاکاری میں کیا ہم نماز پڑھتے ہیں فلاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے، لیکن چونکہ نیت ہماری وہ نہیں ہوتی جو مشرکوں کی ہے، نیت پھر بھی ایک انسان ہے، کا یہ چھوٹا شرک۔ پہلے دن بھی پیغام آیا شرک نہ کرنا، آخری دن بھی پیغام آیا شرک نہ کرنا۔ اب میں کہتا ہوں کہ شرک اصغر سے پیغمبر ڈر رہے ہیں، شرک اصغر کو ذرا میری ورڈنگ میں سمجھ لیجئے، مزہ آ جائے گا آپ کو اگر آپ سن رہے ہیں تو۔ شرک اصغر سے ڈر رہا ہوں، یعنی پوچھا کیا ریاکاری، دنیا دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اب یہ لفظ تو ہے عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں، اس کو انگلش میں کیوں نہ کہیں؟ شرک اصغر کہتے ہیں فیس بک کو، یوٹیوب کو اور واٹس ایپ کو، یہ شرک اصغر ہے نا۔ کتنا سبسکرائبر ہو گئے، کتنے لائک ہو گئے، کتنے ویو ہو گئے، جب کام ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ سبسکرائبر بڑھائی جائیں، جب کلپ ہی اس لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ویوز بڑھائی جائیں، تو اسی کو تو کہیں گے دنیا دکھانا۔ چنانچہ ایسا آدمی کبھی مجلس میں کوئی سخت بات نہیں کرے گا، لائک نہیں ڈس لائک کا بٹن دبے گا اس کی ایسی مجلس میں۔ یہی پیغمبر ڈر رہے تھے۔ ریاکاری کہیں تو ہر آدمی ہاں کہتا ہاں یہ سمجھ میں آتا، لیکن فیس بک کہیں، واٹس ایپ کہیں
اور یہ یوٹیوب کہیں، سبسکرائبر کی دوڑ کہیں، اب تو ایک ٹک ٹاک بھی آ گئی ہے، لیکن وہ ہمارے علماء کی تو بس سے باہر ہے. 1 منٹ میں کوئی ایسی چیز بنانا، اب تو سنا ہے 5 منٹ کر دیا. خیر یہ میری فیلڈ نہیں. پہلے دن سے آخری دن تک شرک نہ ہو، چاہے بڑا شرک چاہے چھوٹا شرک، لیکن وہ آیت پوری ہو جائے. کون سی آیت؟ جو پہلے آئی. اسلام کیا ہے؟ واٹ از اسلام؟ میں واقعہ نہیں دہرا رہا ہوں. اگر کوئی سڈنی کا مومن وہ مجلس بھی سنے ہوئے، کل پرسوں ہی تو پڑھی ہے میں نے، ریپیٹ نہیں ہے. شرک نہ کرنا اور وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بالکل شروع میں اسلام میں آیا. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرنا. بالکل شروع اسلام میں آ رہا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے گناہ کے قریب نہ جانا. مکس گیدرنگ، نامحرم سے ہاتھ ملانا، یہ تو کہیے کووڈ نے عورتوں کے چہرے پہ اس کا وہ ماسک کے ذریعے سے حجاب بھی کرا دیا، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنا دی. کووڈ، تھینک یو. اچھا یہ میل مجھے ملی امریکہ سے، تھینک یو کووڈ. اس کی وجہ سے آپ نے العصر میں جم کے اتنی مجلسیں پڑھی تو ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں کووڈ کا، لیکن میں کہتا ہوں تھینک یو کووڈ. عورتوں کو وہ حجاب کرا دیا جو اسلام میں واجب تو نہیں تھا لیکن وہ سننے کو تیار. لا تقربوا الفواحش، میوزک، ڈسکو، ڈانس، نائٹ کلب، یہ سب کیا ہے؟ فواحش. یہ بالکل شروع اسلام. ولا تقتلوا النفس، اس کے بعد آیا قتل نہ کرنا. قتل اس کے بعد آ رہا ہے، کیونکہ بات وہی کہ قتل کرنے والے تو بہت کم لوگ ہیں معاشرے میں، بے حیائی کے کام کرنے والے بہت زیادہ. جو زیادہ بڑی خرابی ہے پہلے وہ بتاتے ہیں. اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم، مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا. خبردار، مال حرام. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ بِالْوَزْنِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کا حق تمہارے یہاں آ جائے. یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ ذِي الْقُرْبَىٰ، جب کوئی بات کہنا، عدل کی بات کہنا، چاہے تمہارے رشتہ دار کے اگینسٹ جا رہا ہو. خوجہ کبھی خوجے کے اگینسٹ بات نہیں کرے گا، لکھنؤ والا کبھی لکھنؤ والے کے اگینسٹ بات نہیں کرے گا، کراچی والا کبھی کراچی والے کے اگینسٹ بات نہیں کرے گا. وہ غلط بھی ہو تو ہمیں ان کا ساتھ دینا. جو شہر رہ گئے وہ بھی ملا لے، حیدرآباد، لاہور اور بھی کوئی. یہ جنرلائز بات کر رہا ہوں. پہلے دن اسلام میں آ گیا جب کہنا تو عدل کی بات کہنا، چاہے تمہارے رشتہ دار کے اگینسٹ کیوں نہ جا رہی. یہ کیا کٹم، یہ کیا کمیونٹی، یہ کیا ہمارا گروپ. اور پھر قرآن نے بات مکمل کر دی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، یہ ہے اسلام. پہلے دن یہ پیغام آئے. اس میں نماز ہے؟ نہیں. اس میں روزہ ہے؟ نہیں. اس میں خمس و زکوٰۃ ہے؟ نہیں. اس میں حج اور جہاد ہے؟ نہیں. جب پہلے دن اسلام کا تعارف ہے، ہر نمازی جانتا ہے کہ یہی طریقہ ہے تعارف کا کہ آپ پہلے نماز پڑھتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے گندگیوں کو، نجاستوں کو دور کرتے ہیں اپنے جسم سے، پھر نماز پڑھتے ہیں. تو اسلام میں نماز بعد میں آئی. پہلے آپ کو پاک کیا، شرک نہیں ہونا چاہیے، قتل نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی نہیں ہونا چاہیے، مال حرام نہیں ہونا چاہیے. پھر نماز کا مزہ ہے، پھر روزے کا مزہ ہے. یہ اسلام کا طریقہ.